اور اس کی ہم پہلی آیت خدا کے کلام حق میں سے تلاوت کریں گے۔ Psalm 91 verse 1۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں زبور 91 جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے۔ یہاں پہ کافی ہیں جن کو زبانی بھی یاد ہوگا، ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کس کا لکھا ہوا زبور ہے؟ داؤد کا موسٹلی اس کو مانا جاتا ہے، لیکن یہ موسیٰ کا زبور ہے۔ اس کو جو جیوز ٹریڈیشن ہے ان کی سوچ کے مطابق یہ زبور موسیٰ نے لکھا جب وہ 40 سال کے بیابان کے سفر میں تھا، تو جو ان کو مشکلات کو فیس کرنا پڑا اس کے دوران یہ زبور لکھا گیا۔ اور کچھ نظریات ایسے بھی اسکالرز اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتے کہ داؤد کا لکھا ہوا۔ اگر زبور 90 پڑھیں، 90 زبور، تو وہ بھی موسیٰ کا لکھا ہوا زبور ہے، کیونکہ سارے زبور جو ہیں یہ داؤد کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ داؤد کے جو زبور ہیں وہ زیادہ لکھے ہیں، اس لیے اس کو داؤد کا زبور بولا جاتا ہے۔ کورا نے زبور لکھا، آصف نے زبور لکھا، موسیٰ نے زبور لکھا، تو اس طرح کر کے کافی لوگوں نے اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کیا زبور لکھتے ہوئے۔ تو یہ جو زبور ہیں، یہ جو سام ہے ہم نے پڑھا، اس میں خدا کے ساتھ کامل بھروسہ اور وفاداری کا اس میں ہمیں عکس نظر آتا ہے۔ اس کا جو تھیم ہے وہ خدا کے ساتھ کامل بھروسہ اور وفاداری ہے۔ اب اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی، تلاوت کی، اس میں لفظ ہے ڈویلنگ، انگلش میں ڈویل ہونا یعنی رہنا، جس کا مطلب ہے رہنا یا باشندہ ہونا۔ ایک اور ورڈ استعمال ہوا ہے پناہ گاہ، یعنی چھپنے کی جگہ، ڈھانپنا یا تحفظ دینا۔ تیسرا اس میں جو سایہ، شیڈو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی ہے آرام یا دفاع۔ یہ اس میں کچھ ورڈ استعمال ہوئے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ حق تعالیٰ کے سائے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی تو بات ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ حق تعالیٰ کا سایہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ حق تعالیٰ کے سائے کا مطلب ہے خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس، خدا کی موجودگی۔ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت، یعنی حالات کیسے بھی ہوں، جب ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی حضوری گھیر لیتی ہے، ہم پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی زبردست یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے یہ حصہ، یہ پہلی آیت کا۔ دوسری آیت میں زبور نویس اس کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ، وہی میرا گڑھ، وہی میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ تو اس بات کے اندر بڑا ایک بھید، ایک مسٹری ہے جس کو زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خدا کی موجودگی کا مطلب ہے آپ خوف سے نکل کر امید میں انٹر ہو جاتے ہیں، آپ شک اور مایوسی سے نکل کر آپ ایمان اور ہمت کو حاصل کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو حالات جب تاریک یا ڈارک نظر آتے ہیں
تو اس وقت خدا کی جو پریزنس ہے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی پریزنس میں رہتے ہیں تو وی آر پروٹیکٹڈ، وی آر سیف. وہ تو بائبل مقدس میں ایک آیت میرے ساتھ نکالیں، کلسیوں میں خاتم. یہ سایہ ایک پناہ گاہ سے پڑھ کر ہے. جو سائے کی بات ہو رہی ہے یہ کلسیوں 3 باب کی 3 آیت، کولوسینس چیپٹر 3 ورس 3. اس کے اندر بڑا واضح طور پہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ کیونکہ تم مر چکے ہو. یہ فزیکلی موت نہیں، جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو گناہ کی طرف سے، دنیا کی طرف سے مر جاتے ہیں. تو لکھا کہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی اب مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے. وی آر ہڈن. وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں، اس کے سایہ میں، اس کے اندر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ خدا میں گھیر لیتا ہے، اس کی حضوری میں گھیر لیتے ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں. دشمن ہمیں نہیں دیکھ پاتا. اب ایسی قوتیں جو ہمارے خلاف ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ ہم پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم حق تعالیٰ کے سایہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی حضوری، اس کی موجودگی کے اندر ہے. اور لکھا ہے جب ہم مسیح میں مر چکے ہیں، ایک نئی زندگی میں اس کو قبول کر کے آتے ہیں، تو لکھا ہے ہماری زندگی کس میں محفوظ رہتی ہے؟ مسیح کے وسیلہ سے خدا میں چھپ جاتی ہے. یسوع مسیح جو ہے یا اس کی حضوری جو ہے، یہ ایک ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں پہ دشمن آپ تک اپروچ نہیں کر سکتا. وہ ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اس زبور کے اندر لکھا ہے نا، کیا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے آس پاس 1000، تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000. کوئی وبا جو دوپہر میں، جو اندھیرے میں، جو صبح کو، جتنی قسم کی وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، پرابلمز ہیں، وہ ساری آپ کے خلاف چلیں گی لیکن آپ کو ضرر نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ آپ کس کے اندر ہیں؟ اس حق تعالیٰ کے سائے میں ہیں. آپ اس کی پروٹیکشن کے اندر ہیں، آپ اس کی حضوری کے اندر ہیں، آپ اس میں محفوظ ہیں، کیونکہ اس کی حضوری ایک خفیہ جگہ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے، جو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، اس کا سایہ آپ کو اور مجھے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. میرے ساتھ ایوب کی کتاب نکالیں، دا بک آف جاب چیپٹر 22 ورس 21. اس کے 22 کی 21 میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ بہنوں میں سے میں چاہوں گا کوئی بھی اس ورس کو پڑھ سکتے ہیں. ایوب 22 کی 21 میں کیا لکھا ہے؟ جی جاب 22 ورس 21. جی اس سے ملا رہے تو تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا. آمین. ایوب جو ہے ایک اس کی زندگی کے اندر ایک ایکسپیرینس ہے اور ایک گریٹ ایکسپیرینس ہے خدا کی پریزنس کا، خدا کے اس سائے کا جس میں وہ پروٹیکٹ ہے. ایون کہ اتنی بڑی پرابلم میں سے وہ گزرا ہے. اب وہ کیا یہاں پہ بیان کرتے ہیں؟ تو اس سے ملا رہے. یعنی کیا مطلب؟ تو خدا کی حضوری کو نہ چھوڑ، بلکہ اس کی پریزنس میں، اس کی حضوری میں، اس کے سائے کے پروں کے نیچے تو رہ تو سلامت رہے گا اور تیرا بھلا بھی ہوگا. دنیا کے اندر انسان ڈھونڈتا ہے کہ شاید میری پروٹیکشن، میری ہیلنگ، میری ڈیلیورنس، میری زندگی کا رستہ کوئی اور ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے ایک ہی رستہ ہے. یسوع نے کہا کسی دوسرے کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے ایک ہی نام ہے، اور اس نے ہمارا فدیہ دیا، اپنی جان دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. ابھی کلسیوں کے خاتمے پڑھا ہے کہ تمہاری زندگی، تم مر چکے ہو، اب وہ خدا میں مسیح کے وسیلہ سے چھپ گئی ہے، اب وہ محفوظ ہے. اب ابلیس کا اختیار نہیں. یہ حالات جیسے بھی ہوں گے، آپ کو اور میرا خدا ہمیں اپنی حضوری سے گھیرے رہے گا. بائبل مقدس میں ایوب کی زندگی کا جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ریفرنس لکھ سکتے ہیں، پہلے باب کی پہلی آیت سے اس کی 22 آیت تک اگر آپ پڑھیں تو یہ ایوب کی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پہ بھی ملتا ہے. آپ گھر جا کے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. دوسرے باب کی دوسری آیت سے 13ویں آیت تک ایوب خدا کے شیڈو میں رہا،
اس کی حضوری کے اندر رہا. اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس کو پتا ہے کہ اتنے بڑے طوفانوں سے, اتنی بڑی پرابلم سے میرا خدا مجھے بچائے گا اور ایک دن باہر کرے گا. وہ ڈرا نہیں, گھبرایا نہیں. آج ہم چھوٹی سی پرابلم سے ڈر کے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں, دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا سنتا نہیں. ایوب کی دوست کہنے لگے تو کو بڑا گناہ کیتا ہوں, آپ نے کو بڑا گناہ کیا ہے اس لیے سزا مل رہی ہے, تیری خدا نہیں سنتا. لیکن ایوب کو پتا تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, اس کی حضوری میرے ساتھ ہے, اس نے مجھے نہیں چھوڑا. پرابلم ہے لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس کا شیڈو اس پر تھا. دنیا کے اندر جتنی مرضی پرابلمز آئے, اگر خدا کا سایہ آپ پر ہے, اس کی حضوری کے اندر آپ ہیں, اس کے سائے کے اندر آپ ہیں, تو یہ پرابلمز گزر جائیں گی. ایوب کا ایک گریٹ ایکسپیرینس ہے. جتنی پین ایوب کی لائف کے اندر آپ دیکھتے ہیں, کسی کی بائبل میں ایسا شخص نہیں ہمیں ملتا, لیکن وہ ایمان میں قائم رہا. اور اس کے 42 چیپٹر کی 10 ورس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو دگنا دیا, اس کو ڈبل ریٹرن کیا. یہ ایک بڑی اگزامپل ہے کہ دنیا کے اندر پرابلمز, حالات, ٹیمپٹیشنز آئیں گی, لیکن اگر آپ خدا کے پروں کے سائے میں محفوظ ہیں, اس کی حضوری سے جدا نہیں ہوئے, تو ایک دن آئے گا یہ ساری چیزیں خدا ٹھیک کر دے گا اور آپ کو خدا کھڑا کر دے گا. یہ بائبل مقدس میں اس کا وعدہ ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے, اگر آپ داؤد کی زندگی پر غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے داؤد کے بارے میں. ڈیوڈ تو میرے خیال میں زیادہ ایکسپیرینس ہے. داؤد ابھی ہم نے ذکر کرتے ہیں زبور داؤد کا ہے, کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں, لیکن داؤد کے کتنے زبور آپ پڑھیں, اس میں وہ خدا کی حضوری کو, اس کی وہ اپنی خدا کو اپنی پناہ گاہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا میں جا کے چھپ جاتا ہوں. اس کو خدا کی حضوری کا تجربہ ہے. جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسی کے کتنے بیٹے تھے, ٹوٹل 7 بیٹے جب لائے گئے سیموئیل نبی کے پاس کہ اس کو مسح کرے, تو 8واں بیٹا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. جب اس کو لایا گیا تو اس کو اسرائیل کا بادشاہ سیموئیل نے مسح کر دیا. اور جب وہ مسح کر دیا تو اس کے مسح ہونے کے بعد اس کے لیے زیادہ ٹربل ہم دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی میں کہ مشکلیں بھی بڑھ گئیں, لیکن اس کے لیے خدا کا منصوبہ بھی اتنا بڑا تھا, برکتیں بھی اتنی بڑی تھی. لیکن اگر خدا کی حضوری میں, اس کے سائے میں ہم رہتے ہیں, تو پھر حالات کو نہیں دیکھنا, پھر آپ نے اپنے خدا کو فوکس کرنا ہے. وہ چیزوں کو بالکل ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا جس کو فیملی نے اگنور کیا ہوا ہے, یسی سے سیموئیل نبی پوچھتا ہے تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا وہ تو بھیڑ بکریاں چراتا ہوگا, وہ لے کر آتا ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کو لے کر جب آئے تو اس کو اس نے مسح کیا. اب داؤد کی زندگی کے اندر زبور 26 اس کی 8 آیت میں پڑھے تو لکھا ہے, اے خدا میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں. داؤد کہتا ہے کہ میں تیری سکونت گاہ اور تیرے خیمہ کو, تیرے جلال کو عزیز رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر پروٹیکشن ہے. دنیا کے کسی چیز میں پروٹیکشن نہیں ہے, اس کے اندر میں محفوظ ہوں, اس لیے مجھے یہ عزیز ہے, یہ تیری حضوری سب سے پیاری ہے. وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ داؤد کی زندگی کی خواہش کو دیکھیں. داؤد کی زندگی کی خواہش, زبور 27 اس کی 4 آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے. Psalm 27 verse 4 آپ لکھ سکتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ مجھے ایک BMW مل جائے, ایک بڑا گھر مل جائے, ایک بہت سارے اور چیزیں مل جائیں. ایسے لکھا ہے. اور خود کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے
میں اسی کا طالب رہوں گا اور عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں گا، کیونکہ اس کی پریزنس میں رہوں گا تو میں بادشاہ بھی بن سکتا ہوں، اس کی پریزنس میں رہوں گا تو یہ ساری چیزیں میرے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ لکھا ہے نا، خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو، اس کی راست بازی کو ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ فری آف کاسٹ خدا دے گا، کیونکہ اس کی حضوری سے، اس کی طرف سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، کیونکہ کریٹر وہ ہے، مالک وہ ہے، سورس وہ ہے، وسیلہ وہ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے داؤد کا خدا کے ساتھ گہرا رشتہ میں نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی داؤد کو ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری زندگی میں کہ داؤد تمام حالات میں مشکلوں سے گزرا، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایک سکون نظر آتا ہے، وہ سکون خدا کی حضوری تھی۔ اس نے خدا کی حضوری کو اپنے اندر رکھا، مشکلوں سے، پرابلم سے گزرا، اور خدا نے ایک ٹائم میں اس کو سرفراز کیا، کیونکہ ان چیزوں سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ داؤد خود کہتا ہے نا کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی۔ جب بندے کو سب کچھ ملتا ہے وہ دل بھی نہیں کرتا دعا کرنے، چرچ کے لیے، خدا کے لیے ٹائم نکالنے کو، لیکن جب بندہ پروسیس میں سے گزرتا اس کو خدا کی سمجھ آتی ہے۔ داؤد نے وہ تجربہ حاصل کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل اور 3 عبرانیوں کی زندگیوں کے اندر بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ دانیل کے جو دوست ہیں کہ ان پر یہ واقعہ ہوا کہ وہ کس طرح سے حق تعالیٰ کے پردہ میں محفوظ تھے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب جب دیکھا تو کہا تعبیر بھی کرو اور خواب بھی بتاؤ۔ جتنے بھی جادوگر، جتنے بھی کستی کے جو نجومی تھے، جو فالگیر تھے، جو حکمت رکھنے والے تھے، وہ سب فیل ہو گئے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ آج تک کسی نے خواب کوئی بتائے گا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن آپ خواب کے بغیر ہم کیسے خواب بتائیں؟ لیکن دانیل اور 3 عبرانی، کیونکہ سب کو سزا کا حکم دے دیا تھا، جب ہم اس کی پریزنس پہ، اس کے سائے کے اندر رہتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں تمام سچویشن میں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور لکھا ہے دانیل کو خدا نے اور ان عبرانیوں کو کیسے بچایا کہ دانیل نے جا کے خدا کے حضور دعا کی اور خدا نے اس کو خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، اور لکھا ہے کہ دوسرے لوگ بھی بچ گئے۔ دانیل کے ساتھ ساتھ وہ اور 3 عبرانیوں کے ساتھ ساتھ لکھا ہے خدا نے اس سارے کام میں ایک بڑا ان کی زندگی کے وسیلہ سے معجزہ ہوا۔ تو یہ خدا جو ہے کس طرح سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے؟ اس کے سائے کے اندر آنے سے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جبرائیل فرشتہ جب آتا ہے مریم کے پاس تو وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب لوکا کی انجیل میں وہ کہتی ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ ایک کنواری لڑکی وہ جب پریگننٹ ہو جائے یا بچے کی امید سے ہو تو وہ الزامات، وہ چیزیں، وہ سب کچھ اسے نظر آتا ہے میں کس طرح سے فیس کروں گی، کمیونٹی کو کس طرح فیس کروں گی، عزیزوں رشتہ داروں کو کس طرح فیس کروں گی، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ گھبراتی ہے۔ لیکن فرشتہ کیا جواب دیتا ہے؟ فرشتے کے جو الفاظ ہیں مقدسہ مریم کے لیے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کا سایہ تجھے پروٹیکٹ کرے گا، ان الزاموں سے، ان چیزوں سے، ان مخالفوں سے بچانے والا خدا کا سایہ ہے، قادر مطلق کا سایہ ہے، اس کی حضوری ہے جو ان کا منہ بند کرے گی، ان کے دلوں کو چینج کرے گی۔ تم نہیں کر سکتی، لیکن یہ پلان خدا کا ہے، منصوبہ خدا کا ہے، اس لیے تجھے اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ اور لکھا ہے اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، تیرے قول کے موافق میرے لیے ایسا ہی ہو۔ تو آپ کو اور میرا خدا اپنے کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری کے اندر رہتے ہیں، اس کی پریزنس کے اندر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے خدا کتنا ہمیں محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید دنیا کے اندر یا پیسے سے ہم محفوظ ہیں، دنیا کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ دنیا جس حالت کے اندر جا رہی ہے اس سے بھی بری حالت میں جانے والی ہے، اس سے بھی جو ہے ٹف سچویشن اور
بہت بری حالت میں جانے والی ہے، لیکن جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں۔ اور عیسائیہ اس کے لیے بیان کرتا ہے، عیسائیہ چیپٹر 25 اس کی ورس 4 میں لکھا ہے، کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کا ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچنے کو سایہ ہے۔ یہ سارا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ جو کمزور ہے، جو مسکین ہے، جو اپنے اندر سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے وسائل نہیں، ذرائع نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس کے لیے عیسائیہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کلا اور پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ، آندھی طوفان پرابلم جب آتے ہیں تو اس لیے زبور 121 میں کیا لکھا ہے؟ خداون تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا صاحبہ ہے، خداون تجھے محفوظ رکھے گا، خداون تجھے کیا کرے گا؟ آفتاب سے بھی بچائے گا، وہ تجھے ضرر نہ پہنچائے گا، نہ رات کو مہتاب، خداون ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، خداون تیری آمد و رفت میں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو کچھ ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ خدا کے انجلز خدا بھیجتا ہے، وہ خدا کے فرشتوں کے ذریعہ سے خدا ان کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے، جب ہم اس کی پریزنس میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں پروٹیکٹ کر لیتا ہے ایسے حادثوں سے، ایسی پرابلم سے، ایسی بیماریوں سے، ایسی چیزوں سے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور زبور 91 کی 14ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ پرومس بھی ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں، جب ہم اس کے سایہ کے اندر آ جاتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کے لیے گارنٹی دیتا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے مجھے چھڑاؤں گا، میں سرفراز کروں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا، میں جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، اسے عزت بخشوں گا اور اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات دکھاؤں گا۔ یہ خداوند کا پرومس ہے جو خدا کی پریزنس میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے دور نہیں ہونا، اپنے خدا کے قریب رہنا۔ جتنا ہم اس کی حضوری کے اندر رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں بیماری کو فیس کر رہے ہیں، یا پلیز آپ کی زندگی کو، آپ کی فیملی کو پریشان کر رہے ہیں، یا فائنینشلی طور پہ، یا جاب نہیں ہے، یا کسی طرح سے بھی آپ اس سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، تو اس کی حضوری آپ کو ان ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کرے گی۔ داؤد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میری ایک درخواست ہے کہ میں تیرا ہی طالب رہوں اور تیری حضوری کے اندر ہوں۔ اور آج اس کی حضوری جو ہے ہماری زندگیوں سے بندھنوں کو توڑے گی۔ اس کی حضوری، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، موجود ہے، سب ایمان رکھتے ہیں۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم اس کی